محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت بتا رہے ہیں تو کیا انہوں نے ان کے چچا کو کنوینس کر لیے تھے؟ محمد صاحب آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. جی جناب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم اور سب لوگوں کو پر اللہ کی سلامتی ہو. سچ مسٹر سچ والا، آپ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو اس میں کانٹراڈکٹ نکالتے ہو. آپ جس ہستی نے بھیجی اس کے اندر کانٹراڈکٹ نکالتے ہو، کانٹراڈکشن پیدا کرتے ہیں. اچھا، جس شخص کے پر، جس ہستی کے اوپر، جس عظیم ہستی کے اوپر وہ نازل فرمائی گئی اسے آپ کانٹراڈکٹ کرتے ہو. بات یہ آ رہی ہے کہ آپ اگر یقین مانیں کہ آپ بہت لکی ہو اس حوالے سے کہ آپ انڈیا میں ہو، اگر آپ ہمارے درمیان بیٹھ کے اگر یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے حساب سے، ہمارے دین کے حساب سے، ہمارے مذہب کے حساب سے اور اس کے رول کے حساب سے آپ واجب القتل ہو. تو یہ جو آپ کے دین کے حساب سے میں واجب القتل ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کا دین اس معاملے میں درست ہے؟ الحمدللہ. یا تو ہم موقع دیتے ہیں جو نان مسلم ہوتے ہیں، میری بات سمجھے گا، ہم موقع دیتے ہیں کہ نان مسلم پہلے سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرے. اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو سوچے سمجھے پرکھے اسٹڈی کرے، اس کے بعد فائنل کرے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا ہے. اور اگر مسلمان ہونے کے بعد اپنا وہ دین بدلتا ہے تو ہمارے محمدی دین کے حساب سے، ہمارے کیا نام شریعت کے حساب سے وہ واجب القتل ہے. پلیز. اچھا سنیے میری بات بھائی، میں نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا نا. میں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا؟ میں تو صرف مسلم گھرانے میں جنم لیا تھا نا. میں نے اسلام قبول تو نہیں کیا تھا کبھی. میں صرف جنم لیا ہوں جو کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. مجھے یہ بھی سن کے بہت اچھا لگا تھا. مجھے یہ بھی سن کے بہت، جی میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. مجھے یہ بھی سن کے بہت اچھا لگا تھا کہ آپ کے کیا نام بیوی بچوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کی بیٹیاں بالکل آپ سے پردہ کرتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ 100% ٹھیک ہے اور ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. شاید وہ ہمت نہیں کر سکی، وہ آپ کی فیملی کو، آپ کو کیا نام واجب القتل تھے. یقیناً ان کو جنت ملتی اگر آپ کو وہ قتل کر دیتے. پلیز کنٹینیو سر، اب بولیں آپ. اچھا دیکھیے محمد بھائی، میں آپ سے ایک بیسک کویشچن کرتا ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیے، ارے کہنا کیا چاہتے ہو کہ میرا ایکچول قصور، میرا جرم کیا ہے؟ میں نے کون سا کرائم کیا ہے جس کی وجہ سے میری گردن اڑا دینی چاہیے؟ اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیجیے پلیز. جی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ کے کان کے اندر اذان دی گئی. آپ کے والدین مسلمان تھے اور اس کے حساب سے آپ کو بھی مسلمان ہونا چاہیے تھا. اب آپ چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ نے ایکس مسلم بنے ہیں، اس لیے آپ واجب القتل ہیں. پلیز. نہیں، آپ نے جو ہے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ بھی دیکھیں میرا جرم کیا ہے. میں نے کیا کسی کا قتل کیا؟ میں نے کہیں چوری کی، کہیں ڈاکہ ڈالا، کہیں کسی کو دھوکہ دیا؟ میں نے میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے بتائیے پلیز. مجھے کس بنیاد پر آ کر قتل کر دیا جائے گا؟ کیوں؟ دیکھیں، ہم دین کو لے کے چلتے ہیں، وہ دین کو لے کے چلتے ہیں جہاں پہ ہمارے ماں باپ ہمارے کو سکھاتے ہیں. اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ کیا نام آپ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ آپ ایکس مسلم ہونا چاہتے ہیں، آپ ان کو راضی نہیں کر سکے، تو آپ بیٹھ کے یہاں پر دوسروں کو لیکچر دے رہے ہیں کہ جی آپ بھی ایکس مسلم یا ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کس طرح سمجھا سکتے ہیں جب آپ اپنے فیملی کو نہیں سمجھا سکے، آپ اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکے، آپ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکے، آپ اپنے یاروں دوستوں کو نہیں سمجھا سکے؟ وہ کیوں آپ سے سیپریٹ ہوئے؟ صرف اسی وجہ سے سیپریٹ ہوئے تھے، آپ غلط کھڑے ہوئے ہو، آپ کا سٹینڈ غلط ہے. اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی. ایک منٹ سچ والا سر، ایک منٹ، صرف ایک منٹ لوں گا میں ان سے. سب سے پہلے تو آپ کا جو یہ بات کہنا کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کو کنوینس نہیں کر سکے تو دوسروں کو کنوینس کرنے کا کیا حق ہے، اس کے اوپر تو میں بات کروں گا. کیا نوح علیہ السلام، آپ مسلم ہے،
میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک نان مسلم مسلم کو بدنام کرنے تو نہیں آ رہا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اس پہ بلیف رکھتا ہوں. پلیز کنٹینیو. پیارے بچوں, جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. اوکے, تو کیا نوح علیہ السلام اپنے بچے کو کنوینس کرنے میں کامیاب ہوئے تھے؟ کیا لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو کنوینس کرنے میں کامیاب ہوئے تھے؟ ان کو کیسا حق ملا ان کی تبلیغ کرنے کا؟ سر آپ اس پرٹیکولر ٹاپک پہ بات کریں. جتنے نبیوں کا سسٹم بنایا گیا تھا وہ سسٹم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سسپینڈ کر دیے گئے تھے, اور صرف ایک قیامت تک سسٹم چلے گا, اور وہ ہے محمدی سسٹم چلے گا, وہی آگے فارورڈ ہوگا. سر آپ جو کہہ رہے ہیں سچوالا سر کو, تو میں آپ کو نبیوں کی بات کر رہا ہوں. سچوالا سر تو نبی نہیں ہے. جب نبیوں کو حق مل سکتا ہے کہ اپنے فیملی کو کنوینس نہیں کرنے کے بعد دوسروں کو کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ یہ ہو بھی نہیں سکتے. جو مسٹر سچ والا جو ہے وہ اتارنے والے کے اوپر تنقید کرتے ہیں, جس پہ اتاری گئی کتاب اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, تو ان سے کیا یعنی کہ وہ تو ہمارے حساب سے تو واجب القتل ہے. چپ, بالکل چپ. ہمت کیسے ہوئی تیری منہ کھولنے کی؟ سر آپ جو بات کر رہے ہیں, چلو نوح علیہ السلام کی شریعت ختم کر دی آپ نے, لوط علیہ السلام کی ختم کر دیے, تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت بتا رہے ہیں, تو کیا انہوں نے ان کے چچا کو کنوینس کر لیے تھے؟ سر آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر وہ چیز وہاں پر جب انہوں نے تبلیغ اسٹارٹ کری تھی تو کس لیول پہ لے کے گئے تھے کہ آج تک وہ سلسلہ کنٹینیو ہے, اور دنیا کے اندر اس تک اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. آپ بات سمجھیں, اگر وہ دین اس طرح کا ہوتا کہ جو سچائی کی بیس پر ہے, اگر اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی یعنی کہ کوئی کنٹرڈکشن ہوتا تو آج اتنی تیزی سے نہ پھیلتا. دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین محمدی ہے. پلیز کنٹینیو سر. ٹھیک ہے, میں کنٹینیو کرتا ہوں آپ کی بات کو کہ سچوالا سر 4 مہینے سے یوٹیوب پر آئے ہیں, اور آپ کے محمد 10 سال تک کے مکے میں تبلیغ کرے. 10 سال میں ان کے پاس 86 فالوور تھے, اور سچوالا سر کے پاس 10,000 فالوور ہے. سب سے تیزی سے پھیلنے والا ایکس مسلم موومنٹ ہے. کیا ہوا؟ واٹس ہیپننگ؟ ننگا کر کے نہلا رہا. پلیز کنٹینیو. بات یہ ہے کہ آپ انڈیا میں بیٹھ کے کر رہے ہو, اس لیے آپ کے پاس 10,000 نہیں 10 لاکھ ہونے چاہیے تھے, کیونکہ لوگ وہاں پہ جو ہندوازم سے جو تھوڑا سے گھبرائے ہوئے ہیں, یا جو مسلمانوں کی کیا نام حرکتیں دیکھ رہے ہیں, جو ایکس مسلم نہیں ہے, جو مسلمان بھی نہیں ہے, وہ ان کے فالوور بن جائیں تو 10,000 تو کیا میں کہتا ہوں 10 لاکھ ہونے چاہیے تھے. پلیز. کہوں گا کہ وہ مکے میں بیٹھ کے کر رہے تھے تو ان کو 86 نہیں ہونا تھا, کم سے کم 800 تو ہونا چاہیے تھا نا. وہ مکے میں بیٹھ کے کر رہے تھے, تلواروں کے ساتھ تھے, اور ان کے رشتہ داروں کے بیچ تھے. ایسا تنہا تو آدمی تبلیغ نہیں کر رہا تھا, وہاں بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی, اور ان کے دوست ان کے ساتھ تھے. پیسہ لٹا رہے تھے, بیوہ بیگم پہ پیسہ لٹائے تھے. حضرت ابو بکر نے, صدیق نے اپنی جوانی ان کے ساتھ لٹائے تھے. ان کو تو زیادہ ہونا تھا فالوورز, 86 نہیں ہونا تھا, 860 ہونا تھا کم از کم 10 سال میں. اور آپ 4 مہینے میں ہی ہم سے 10 لاکھ فالوورز مانگ لے رہے, اور 10 سال میں آپ تو ان کے بیوی بھی ساتھ میں ہے, دوست بھی ساتھ میں ہے. یہاں تو سب نے چھوڑ دیا, یہاں تک کہ ان کے بھتیجے 10 سال کی عمر میں ہی ان کے ساتھ میں ہو گئے تھے, حضرت علی. تو فالوورز تو ان کے زیادہ ہونا نا سر, جن کے پاس پیسہ بھی تھا, مین پاور اور منی پاور دونوں مل گیا تھا, تو فالوورز تو ان کے زیادہ ہونا نا. ہلو سر, دیکھیے سر, آپ جو نقطے کا فرق نہیں بتا رہے تو وہ آپ کا دعویٰ کتنا سچ ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. میں بات کہہ رہا ہوں سر کہ آپ نے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام بتایا جو 1400 سال میں یہاں تک آیا, تو سر ہم کو 14 سال تو دیجئے نا سر. 1400 نہیں دیجئے, 14 سال تو دیجئے کم سے کم ہم کو. سر آپ 1400 سال سے موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ 1400 سال سے موجود نہیں ہیں. اس دفعہ آپ کی شکل کے اندر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو, آپ کی شکلیں بدلتی رہی ہیں. آپ لوگ 1400 سال سے ہی اس اسلام کے اندر رکھنے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو. اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ ایکس مسلم کے نام سے آپ رکھنے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو, آپ گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو. اس ہستی سے آپ کیا نام غلط بیانی کر رہے ہو, جس ہستی کے اوپر قرآن مجید اتارا گیا.
آپ اس کو ماننے سے تیار نہیں ہو. اچھا وہ قرآن مجید جس کو سچ والا مسٹر سچ والا جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو عربی کو سمجھو. اور بھائی پہلے اس شخص کو تو سمجھو جس کے اوپر اتنی بڑی ایک کتاب اتاری گئی, جو قانون اتارا گیا, جو نظام ہے پورا. قرآن مجید کی صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ اس میں سزائیں لکھی ہوئی ہیں, پورا نظام حیات ہے اس کے اندر. سمجھنے والی چیز ہے سر. بات تو ٹھیک ہے سر, ایک سیکنڈ تو رکیے سر, ہم کو بولنے تو دیجئے. آج سے 70 سال پہلے میں نے ایک شیطان سے دوسرا نہیں دیکھا, آج 3 شیطان دیکھ رہا ہوں سر. 70 سال کے اندر 2 شیطان پیدا ہو گئے سعودی کے اندر. کیا آپ مسلم ہیں؟ یہی سوال تھا میرا کہ آپ مسلم ہیں تو مجھے بتائیے یہ 2 شیطان کس نے پیدا کیے؟ یہاں کے بھارتی ایکس مسلم نے پیدا کیے؟ سر آپ اس کی بند کرو, ہاتھ جوڑ کے میں مودی صاحب سے گزارش کرتا ہوں, میں راجناتھ سنگھ سے گزارش کرتا ہوں, میں سمت پاترا سے گزارش کرتا ہوں.